کہ کیا ہم اچھا یہ سوال عام طور پر ہوتا ہے کہ جس وقت انسان لیٹا ہوا ہوتا ہے تو بھی یہ کہ قبلے کی طرف اس کے کہیں پاؤں نہ ہو جائیں، لوگ اپنے پاؤں کو سمیٹتے ہیں، یا بیڈ وغیرہ کی سمت ایسی ہوتی ہے کہ کیا قبلہ رخ اپنے پاؤں کو کر کے سونا کیا یہ جائز ہے، یہ جائز نہیں؟ یہ ایک مسئلہ عام طور پہ پوچھا جاتا ہے. تو دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خود ساختہ تقدس اور یہ وسواس اسلام کے اندر سی کوئی حیثیت نہیں. بعض اوقات چیزیں اس انداز کی نہیں ہوتی، یعنی کچھ تقدس جو اسلام کو ریکوائرڈ نہیں ہے. مثلا قرآن کو اتنا اوپر پہلے طاق میں رکھ دیا جاتا تھا کہ سیڑھی ویڑھی لگا کے اسے نیچے اتارنا پڑتا تھا کہ نہیں قرآن کا بہت احترام ہے، بہت اونچا، اتنا اونچا لوگوں سے کر دیا کہ لوگ تلاوت سے بھی محروم ہو گئے، کون اتنے اوپر سے چڑھ کے اتارے نیچے. اچھا خالی یہی نہیں، کتنے افراد ہمیں ایسے ٹکرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم اوپر کے فلیٹ یا اوپر والے فلورز کے اوپر جو ہے ہم اپنا گھر نہیں بنا سکتے، کیونکہ جب ہم اوپر اگر رہیں گے تو نیچے والا جو فلور ہوگا اس پہ یقیناً ان کے گھر میں قرآن ہوگا، تو ہمارے پاؤں جو ہیں وہ اوپر ہیں، قرآن نیچے ہے، تو اب ہم اس جگہ کے اوپر نہیں رہیں گے. یہ خود ساختہ ایک تقدس ہے، یہ وہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ چیز توہین ہے. اسی طرح سے اگر ہم اس بات کو مان لیں تو پھر بہت سے افراد بہت سے یعنی کہ دیکھیے وسوسوں کی انتہا کہ وہ مسجد الحرام کی چھت پہ نہیں جاتے، کیونکہ اگر ہم مسجد الحرام کی چھت پہ یا اوپر کے فلورز پہ چلے گئے تو خانہ کعبہ ہمارے قدموں کے نیچے چلا جائے گا، یعنی ہم اس سے اوپر ہیں، اس سے نیچے ہو جائے گا. بہت سے افراد جو خانہ کعبہ کے سامنے جو ہوٹل ہیں اس میں ان ہوٹلوں میں جا کر نہیں ٹھہرتے ہیں کہ اس طرح تو یہ خانہ کعبہ نیچے نظر آ رہا ہے، ہم لوگ اوپر جو ہیں وہاں پر ہیں. تو پھر ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی مسجد الحرام کے جو فرش ہے اس کے اوپر بھی نہ چلیں، یعنی مسجد الحرام کا مقدس فرش اس کو آپ اپنے پاؤں تلے رونتے ہوئے جا رہے ہیں مثلا، تو پھر وہ واقعی پریشان ہوتے ہیں کہ ہاں یہ بھی تو کہیں توہین کے اندر تو نہیں آ رہا ہے. اسی طریقے سے مسجد نبوی ہے، اس کے تو ایسا ہے کہ اپنی پلکیں اس پہ بچھانی چاہیے، اس پہ آپ اپنے پاؤں رکھ رہے ہیں. تو جب ان کو اس طرح سمجھایا جاتا ہے تو پھر بہت سے افراد تو مسجد نبوی کی چھت پہ بھی نہیں جاتے کہ روضہ رسول نیچے ہو جائے گا، پیغمبر کی قبر نیچے اور ہم جو ہے اوپر چلے جائیں اس کے. تو دیکھیے کچھ چیزیں یہ سب کیا ہیں، یہ خود ساختہ تقدس ہے. اسی طرح سے بہت سے افراد کے نزدیک وہ سوچتے ہیں کہ شاید خانہ کعبہ کی چھت پہ بھی جانا جو ہے وہ حرام ہے کہ وہ ہمارے پاؤں اس کے اوپر چلے جائیں گے. تو یہ سب چیزیں ایسا نہیں ہے، بلکہ کچھ تو افراد ایسے ہیں جو گھر میں آپ نے دیکھا ہوگا تغرے وغیرہ لگے ہوتے ہیں، ائمہ کے نام ہیں یا حرم ائمہ کی تصویریں ہیں، تو اس کی طرف پاؤں ہمارا نہ ہو جائے. ایک صاحب تو بلکہ یہاں تک آئے تھے کہ میرا پاؤں اس طرح سے ہو گیا تھا تو میں نے کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اسلام سے خارج ہو گیا ہوں، اور وہ صاحب 3 سے 4 مرتبہ اپنے نکاح بھی الگ الگ پڑھوا چکے تھے کہ کہیں میرا نکاح بھی تو اس کے ساتھ ہی نہیں ٹوٹ گیا. تو یہ ان وسوسوں کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے. اچھا اب دیکھیے اسلام میں قبلہ رخ ہونے کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے. یہ تھوڑا سا ابھی میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ قبلے کی طرف پاؤں کیے جا سکتے ہیں یا نہیں. اسلام میں قبلہ رخ ہونے کی اہمیت دیکھیے، ایک تو پھر اسی کے بعد یہ مسئلہ آتا ہے کہ کیا پاؤں کو قبلہ رخ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. دیکھیے واجب نمازیں جو ہیں ان میں تو قبلہ رخ ہونا شرط ہے، قبلہ رخ ہونا شرط ہے. بلکہ اگر آپ جہاز میں بھی سفر کر رہے ہیں تو حتی الامکان، لوگ سوچتے ہیں جہاز میں سفر کر رہے ہیں تو بس پھر تو کسی بھی سمت میں پڑھ لو نماز، نہیں، اس جہاز ہو، ٹرین ہو، بس ہو، حتی الامکان آپ کو پہلے جو ہے تحقیق کرنی پڑے گی. بہت سے جو جہاز ہوتے ہیں ان میں تو قبلے کی سمت بھی آ رہی ہوتی ہے، نہیں بھی اگر آ رہی تو آپ کو عملے سے پوچھنا پڑے گا یا جو اس کے الگ احکام ہیں. تو قبلہ رخ ہونا واجب نمازوں کے لحاظ سے تو بہت ضروری ہے. مستحب نمازوں کے اندر اگرچہ قبلہ رخ ہونے کی شرط نہیں ہے، لیکن اگر ایک ہی جگہ کھڑے ہو کے آپ مستحب نماز پڑھ رہی ہیں تو قبلہ رخ ہونا پڑے گا، ایک ہی جگہ پر کھڑے ہو کر. ہاں اگر آپ چلتے پھرتے مستحب نماز پڑھ رہی ہیں، یعنی حالت حرکت ہی میں تھیں، سواری پر تھیں، گاڑی پہ تھیں، ٹرین میں تھیں، جہاز پہ تھیں، حالت حرکت کے اندر اگر آپ پہلے سے ہیں تو پھر قبلہ رخ ہونے کی شرط نہیں. لیکن اگر اسٹل ایک جگہ کھڑے ہو کر ساکن حالت میں اگر آپ نماز پڑھ رہی ہیں تو پھر قبلہ رخ ہونا پڑے گا.
اچھا قبلہ رخ ہونے کی اس لحاظ سے نمازوں کے اعتبار سے تو آپ نے بات سنی، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں بیچ میں آ گئی بات، تو سجدہ صاحب کوئی ادائیگی کے لیے قبلہ رخ ہونے کی شرط نہیں ہے، سجدہ تلاوت جو آپ کرتی ہیں اس کے لیے قبلہ رخ ہونے کی شرط نہیں، لیکن بہت سی چیزیں ہیں جو مثلاً جس میں جانور کو ذبح کرتے وقت اس کو قبلہ رخ کیا جائے، اس میں شرط ہوتی ہے باقاعدہ، جانور کو ذبح کرتے وقت قبلہ رخ ہونے کی شرط، یہ ایک ضروری اور ایک واجب چیز ہے۔ اور اسی طرح سے مطالعہ کرتے وقت قبلہ رخ ہونے کی شرط ہے، مطالعہ کرتے وقت، یعنی شرط سے مراد یہ کہ بہتر ہے کہ آپ قبلہ رخ ہو جائیں، کیونکہ وہ زیادہ اچھا بہتر طریقے سے آپ کے اوپر مطالب جو ہے واضح ہوں گے، یعنی بہرحال ایک آداب میں سے ہے۔ اسی طرح سے مستحب یا آداب میں سے ہے تلاوت قرآن کے، کہ جس وقت تلاوت قرآن کی جائے تو آپ قبلہ رخ ہو جائیں۔ اسی طرح سے مثلاً دعا جس وقت اگر کوئی شخص کر رہا ہو اس وقت وہ قبلہ رخ ہو کر دعا کرے تو اور قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ تو اسلام میں قبلہ رخ ہونے کی الگ سے ایک اہمیت بھی، حتیٰ کہ وہ خواتین جو اپنی ماہانہ عادت کے دور میں ہوتی ہیں اس زمانے میں، وہ ان کے لیے مستحب ہے کہ وہ باقاعدہ مصلی پر قبلہ رخ ہو کر مصلی پر بیٹھ جائے اور دعائیں اذکار وغیرہ جو ہے وہ پڑھے، تو اس میں بھی قبلہ رخ ہونے کی ایک چیز آتی ہے۔ وضو کے لیے بھی اگر زیادہ بہتر یہ ہے کہ اگر آپ وضو اگر کر رہی ہوں تو قبلہ رخ ہونا جس قدر بھی ممکن ہو قبلہ رخ ہو کر کریں گی تو اور زیادہ بہتر ہے۔ حتیٰ کہ عام طور پر بیٹھنا، یعنی ایسے ہی اگر آپ کسی جگہ بیٹھ رہی ہیں اور امکان ہو کرسی کو گھما کے تھوڑا سا قبلہ رخ اگر کر لیں تو وہ بھی ایک بہتر چیز سمجھی گئی۔ بلکہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام وہ فرماتے تھے کہ پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ پیغمبر اکثر قبلہ رخ ہو کر بیٹھا کرتے تھے۔ اچھا روایات میں بھی بیٹھنے کی سب سے بہتر جگہ اسے قرار دیا گیا ہے جو قبلہ رخ ہو۔ تو جتنے بھی چیزیں ہیں ان سب کی اہمیت، حتیٰ کہ محتضر جو ہوتا ہے حالت احتضار میں جو ہوتا ہے اس کے لیے تو باقاعدہ واجب حکم ہے کہ اسے قبلہ رخ کیا جائے سکرات کے عالم میں، اور باقاعدہ امیر المومنین علیہ السلام نے ایک اور بھی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، مومن کی علامات میں سے یہ بات بتائی ہے کہ یا تو وہ دائیں کروٹ سوتا ہے یا پھر قبلہ رخ سوتا ہے۔ تو محتضر کے لحاظ سے بھی ہے کہ اس کو قبلہ رخ کیا جائے تو واجبات میں سے۔ اسی طرح سے غسل میت جہاں دیا جا رہا ہوتا ہے تو میت کو قبلہ رخ کرنے کا حکم ہے کہ میت کو بہتر ہے کہ قبلہ رخ کر دیا جائے۔ قبر میں واجبات میں سے ہے کہ میت کو قبلہ رخ لٹایا جائے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس قدر اسلام میں قبلے کی اہمیت ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں قبلے کی مخالف یعنی قبلہ رخ نہ ہونا ضروری ہے۔ مثلا ٹوائلٹ میں رفع حاجت کے لیے اس طرح کی سمت نہ ہو کہ سامنے کا جسم کا حصہ یا پشت با قبلہ ہو کر روبہ قبلہ یا پشت با قبلہ ہو کر رفع حاجت کی جائے، وہ حرام ہے۔ بلکہ اس کے اگر آپ دیکھیں گے جیسے عام طور پر لوگ مختلف معالک کا سفر کرتے ہیں، کسی بھی جگہ گئے ہیں ٹوائلٹ میں اور پتہ نہیں ہو کہ یہاں پر قبلہ کون سا ہے، تو سوچتے ہیں جب پتہ ہی نہیں ہے تو کسی بھی سمت میں بیٹھ کے کر لیا جائے، جبکہ اسلام میں حکم یہ ہے کہ نہیں، تحقیق کرو کہ کہیں قبلہ رخ تو نہیں بنا ہوا ہے۔ ہاں جس وقت بالکل ناقابل برداشت ہو رہا ہو تو پھر کسی بھی سمت میں بیٹھ کے کیا جا سکتا ہے، لیکن ابتداً اس کی تحقیق کرنا ضروری ہے کہ جو ٹوائلٹ ہے کہیں قبلہ رخ وغیرہ ہے پشت با قبلہ تو نہیں ہو رہا ہے۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ آتا ہے کہ کیا قبلہ رخ ہو کر سونا چاہیے؟ تو ابھی آپ نے سنا کہ جی ہاں، بلکہ بہتر ہے کہ انسان قبلہ رخ ہو کر سوئے۔ اچھا پھر قبلہ رخ ہو کر سونے سے مراد کیا ہے؟ کیا اس سے مراد یہ ہے کہ چہرہ، سینہ اور پیٹ ہمارا روبہ قبلہ ہو، یا اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارے پاؤں کے تلوے قبلہ رخ ہوں؟ اس سے کیا مراد ہے؟ یہ اصل بات ہے، یعنی ہمارا چہرہ، سینہ اور پیٹ قبلہ رخ ہو یہ زیادہ بہتر ہے،
یا یہ بہتر ہے کہ پاؤں کے ہم اس طرح سے لیٹے ہوں کہ ہمارے پاؤں کے تلوے قبلے کی طرف ہوں؟ کون اس سے کیا مراد ہے قبلہ رخ ہونے سے؟ تو اچھا اس میں بھی دیکھیے کہ ابھی جو اب بات ہو رہی تھی کہ حالت احتضار میں یا سکرات میں واجب ہے کہ میت مرنے والے کو قبلہ رخ کیا جائے، تو وہاں پر بھی بالکل یہی والا سوال اٹھتا ہے کہ کیا اس کے جسم کے سامنے کے حصے قبلہ رخ کیے جائیں یا یہ کہ اس کے پاؤں کے تلوے قبلہ رخ کیے جائیں؟ تو دیکھیے پاؤں کے تلوے قبلہ رخ ہونے کا مسئلہ کوئی ایسا توہین والا مسئلہ نہیں، اسلام میں تو بہت سی چیزوں میں واجبات میں سے قرار دیا گیا، جیسے حالت احتضار میں۔ حالت احتضار یا سکرات ہو تو اطراف میں کھڑے ہوئے افراد جو وہاں پر موجود ہوتے ہیں مرنے والے کے پاس، ان پر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ میت کو قبلہ رخ کریں، یعنی اس کے پاؤں اس طرح سے اس کو لٹائیں کہ اس کے پاؤں کے تلوے قبلہ رخ ہوں، پاؤں کے تلوے قبلہ رخ ہوں۔ اچھا اسی طرح سے میت کو غسل دیتے وقت، جس وقت میت کو غسل، یہ واجبات والا مسئلہ تو نہیں لیکن مستحبات کا ہے کہ میت کو اس انداز سے لٹانا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ میت کا وہ تختہ یا میت کا وہ جس کے اوپر میت کو لٹایا جاتا ہے غسل کے وقت، اس کو اس سمت کے اندر ہی بنایا جاتا ہے کہ اس میں جب مرنے والا لیٹے اس کے اوپر تو اس کے پاؤں کے تلوے قبلے رخ ہوں۔ تو وہ ایک مستحب حکم کے طور پر بھی قبلہ رخ ہونے والا ایک مسئلہ ہے۔ اسی طرح سے مریض اگر لیٹ کر نماز پڑھنے پر مجبور ہو، بلا وجہ نہیں کہ بس کا ایسی کمزوری ہو رہی، نہیں، واقعتاً مجبور ہے، وہ اٹھ کر نماز پڑھ ہی نہیں سکتا ہے، حتیٰ کہ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا ہے، لیٹنے پر مجبور ہے، تو یا تو دائیں کروٹ سے لٹایا جائے اس کو یا بائیں کروٹ سے لٹایا جائے اس کو، اور اگر یہ دونوں کروٹیں ممکن نہ ہو تو اسے پشت کے بل اس طرح سے لٹایا جائے کہ اس کے پاؤں کے تلوے قبلہ رخ ہو۔ تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال پاؤں کے تلوے قبلہ رخ ہونا یہ اسلام نے بہت سی جگہوں پہ تو واجب حکم کے طور پر قرار دیا ہے اور بہت سی جگہ مستحبات کے طور پر ہے، تو اس کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو اب اس طرح سے اگر ہو جائے باقاعدہ تو پھر حالت احتضار یعنی جو سونے والا جو مسئلہ ہے کہ جس وقت اگر کوئی شخص سو رہا ہو تو کس سمت میں سوئے گا، یا جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ جس طرح قبر میں لٹایا جاتا ہے اس طرح سے سوئے، یا جس طریقے سے محتضر کو لٹایا جاتا ہے، یعنی بالکل چت لیٹا ہوتا ہے وہ اور اپنی پشت کے بل اور اس کے پاؤں جو ہیں وہ قبلے کی طرف ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے اس کی بڑی اہمیت ہے، جیسے ایک ملتا ہے ایک واقعہ ایک عالم کا کہ حالت ان کے احتضار آئی تو لوگوں نے کہا کہ اب تو واجب ہے کہ ان کو قبلہ رخ لٹایا جائے، ان کے پاؤں کے تلوے قبلہ رخ ہوں۔ جب پاؤں کے تلوے قبلہ رخ کیے تو وہ بار بار قبلے سے ہٹ جاتے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، ہمیں تو حکم ہے کہ آپ کے پاؤں کے تلوے قبلہ رخ کیے جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم اپنی بات کے لحاظ سے صحیح عمل کر رہے ہو، میں اپنے شرعی وظیفے پہ عمل کر رہا ہوں، تمہیں یہ حکم ہے کہ قبلہ رخ کیا جائے اور میرے پاؤں کے تلوے قبلہ رخ کیے جائیں، لیکن مجھے ایسی بیماری ہے جس میں میرا پیشاب مستقل خطا ہوتا رہتا ہے اور قبلہ رخ ہو کر پیشاب کرنا جو ہے جائز نہیں، تو تم اپنی ذمہ داری پوری کرو، میں اپنی ذمہ داری پوری کروں گا۔ تو بہرحال محتضر کے لیے یہ ہے کہ اس کے پاؤں کے تلوے وہ قبلہ رخ ہونے چاہیے۔ اچھا تو کیا سوتے وقت حالت احتضار والی پوزیشن ہو کہ پاؤں کے تلوے قبلہ رخ ہوں، یا یعنی یہ حالت احتضار کی جو پوزیشن ہوتی، یا قبر میں لیٹنے والی پوزیشن ہو؟ قبر میں لیٹنے والی پوزیشن کون سی ہوتی ہے کہ جو مردے کی کمر ہے وہ قبر کی دیوار سے لگی ہوئی ہوتی ہے اور اس کا چہرہ، سینہ، پیٹ وغیرہ یہ قبلے کی طرف ہوتا ہے۔ جس طرح کروٹ سے انسان نہیں لیٹتا، دائیں کروٹ سے لیٹے جس طرح سے عام طور پر لیٹتے ہیں، چت نہیں لٹا سکتے ہمارے ہاں، بہت سی جگہوں پر یہ والی غلطی ہوتی ہے، تو یہاں تک سخت احکام بھی علماء بتاتے ہیں کہ بعض اوقات قبر کو دوبارہ کھود کے صحیح طور پر دفن کرنا بھی واجب ہو جاتا ہے اگر اتنا وقت نہیں گزرا ہے اور بے حرمتی اور توہین شمار نہیں ہو رہا، اور بہت سارے اس کے احکام ہیں نبش قبر کے۔ تو بہرحال یہ کہ قبر کی دیوار سے اس کی کمر کو لگایا جائے اور تھوڑا سا ذرا ٹلٹ کر دیتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ منہ کے بل میت جو ہے وہ گر جائے، اتنا اس طرح سے نہیں، بلکہ بس اس کی کمر کو اس سے ٹکا دیتے ہیں کہ اس کے مقادیم بدن جو سامنے کے حصے ہیں وہ قبلہ رخ ہو، چت نہیں لٹا سکتے، اور تو یہ کہلاتی ہے قبر میں لٹانے والی۔ تو
جو بھی شخص کون سی والا طریقہ جو ہے وہ سوتے وقت اڈاپٹ کرنا چاہیے, محتضر والا یا قبر میں لٹانے والا. اچھا اب دیکھیے سونے کی جو ہے یہ بھی اقسام ہے. ویسے تو عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر لوگ کتنے طریقوں سے سوتے ہیں, ٹیڑھے میڑے, آڑے ترچھے, اوپر نیچے, کس طرح سے, یہ لوگوں کے بہرحال ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اصول کافی کی تیسری جلد کے اندر جو روایت ہے اس میں سونے کی 4 اقسام بیان کی. اتفاق سے ابھی سونا لگا ہوا تھا اس پہ, آج بھی سونے کا جو, لیکن سوئیں کیسے وہ دوسرا حکم تھا جس سے پہلے آپ نے سنا, گولڈ والا تھا. لیکن یہاں پر سونے جس طرح انسان سوتا ہے, سلیپنگ جس کو کہا جاتا ہے, تو اس کا حکم ہے. تو 4 اقسام بیان کی اور اس میں کہا کہ پہلی قسم یہ ہے پشت کے بل سونا. پیغمبر اسلام ہمیشہ پشت کے بل سوتے تھے, اور یہ بھی امیر المومنین نے فرمایا کہ پیغمبر اسلام کی آنکھیں نہیں سوتی تھیں اور خدا کی وحی کی منتظر رہتی تھیں. درود بھیجیے محمد. تو پشت کے بل سونا یہ سب سے بہتر سونا شمار کیا جاتا ہے کہ انسان اپنی کمر کے بل جو ہے وہ لیٹا ہوا ہو اور چہرہ آسمان کی طرف ہو اس کا. اچھا مومن کو دوسری قسم ہے سونا دائیں کروٹ سے سونا. یہ مومن کی علامتوں میں سے شمار کیا گیا, یعنی مومنین جو ہیں وہ دائیں کروٹ سوتے ہیں. اور فرمایا تیسری قسم کا سونا ہے وہ بادشاہوں کا سونا ہوتا ہے, بادشاہ اور ان کی اولادیں بائیں کروٹ سوتے ہیں. اور چوتھا قسم کا سونا پیٹ کے بل سونا ہے, یعنی الٹا ہو کر سونا. یہ شیاطین کے بھائی, دیوانے اور بیمار سوتے ہیں. یعنی یہ جو روایت کے جملے. تو پیٹ کے بل سونا یعنی سب سے بہتر جو ہے وہ پشت کے بل سونا ہے, اور سب سے بدتر جو ہے وہ پیٹ کے بل سونا ہے. اچھا اب دیکھیے کہ جو جان کنی حالت احتضار ہوتی, تو ہمارے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ روایت ہے کہ شیعوں میں سے کوئی بھی شخص جان کنی یا سکرات کے عالم میں ہو تو اس کے پاؤں قبلہ رخ کیے جائیں. اور یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ سیستانی نے بھی اپنی جو فقہی کتابیں ہیں اس کے اندر یہی والی بات لکھی ہے. بلکہ توضیح المسائل میں جو محتضر اور میت کے احکام ہیں اس کے اندر بھی مسئلہ نمبر 539 میں دیکھی کہ جو مسلمان محتضر ہو یعنی جان کنی کی حالت میں ہو, خواہ مرد ہو یا عورت, بڑا ہو یا چھوٹا, اسے احتیاط کی بنا پر بصورت امکان پشت کے بل یوں لٹانا چاہیے کہ اس کے پاؤں کے تلوے قبلہ رخ ہوں, پاؤں کے تلوے. تو یہ اسی وجہ سے یہ اس قسم کی روایات بھی آئی ہیں. یا امام نے یہ فرمایا کہ اس طرح سے لیٹائیں جان کنی کے پاؤں کے تلوے قبلہ رخ ہوں. اور امام نے یہ بھی فرمایا کہ غسل کے وقت بھی اسے قبلہ رخ لٹایا جائے. جس وقت غسل دیا جا رہا ہو عمومی طور پر, تو اس کے بعد اس کے پاؤں کے تلوے وہ قبلہ رخ کر دیے جائیں. البتہ یہ مستحب حکم کے طور پر. اچھا اب دیکھیے میت کو قبر میں لٹانے کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کے متعلق بھی بلکہ ایک روایت ہے ہمارے چھٹے امام ہی کی, امام اللہ صلی اللہ علیہ محمد کس طور پہ اس کو لٹائیں. تو یہ تو ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ اس طریقے سے میت کو اس انداز سے لٹایا جاتا ہے کہ اس کی کمر جو ہے وہ قبر کی دیوار سے لگی ہوئی ہو. برا بن معرور انصاری یہ مدینے میں تھے, ایک صحابی تھے. پیغمبر اسلام اس وقت مکے میں تھے, اور یہ اس زمانے کا حکم ہے کہ جس وقت تحویل قبلہ کا حکم بھی نہیں آیا تھا. پیغمبر مکے میں تھے تو, اور اس زمانے میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے مسلمان نمازیں پڑھتے تھے, حتیٰ کہ پیغمبر اسلام بھی اسی رخ کے اوپر نمازیں پڑھتے تھے. تو برا بن معرور انصاری
اس زمانے میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ہوا کرتی تھی. جب برا بن معرور انصاری جب ان کا آخری وقت آیا تو انہوں نے وصیت کی کہ ان کی قبر کو رسول اللہ کی سمت میں قرار دیا جائے. اچھا رسول اللہ اس وقت مکے میں تھے, تحویل قبلہ کا حکم بھی نہیں آیا تھا. کہا کہ مجھے مکے کی سمت میں قبلہ رخ ہو کر دفن کیا جائے. مکہ اس زمانے میں, یہ خود مدینے میں تھے, انہوں نے کہا کہ مجھے اس سمت کے اندر دفن کیا جائے. اور دوسری وصیت برا نے یہ کی تھی کہ اپنے مال میں سے میں 1/3 پیغمبر اسلام کو دیتا ہوں. اپنے مال سے 1/3 کی وصیت کی, 1/3 کی, اور اس کے بعد یہ چیز باقاعدہ اسلامی حکم کے اندر شامل ہو گئی کہ 1/3 مال کی وصیت کوئی شخص اپنے یعنی ورثہ کو نہیں جائے گا, بلکہ 1/3 مال اپنی مرضی سے خرچ کر سکتا ہے. اور پیغمبر اسلام کو کہا جس طرح سے پیغمبر چاہیں خرچ کریں. پھر بہرحال 1 مہینے بعد یعنی برا کے انتقال کے 1 مہینے بعد جب پیغمبر مدینے آئے ہیں اور ہجرت ہو گئی تھی, تو پیغمبر اس کے بعد برا اپنے اصحاب کو لے کر برا کی قبر کے اوپر آئے اور وہاں آ کر باقاعدہ دعا کی, اور برا ہی کے بیٹے کو ان کے قبیلے کا سردار جو ہے وہ مقرر کیا. اور 1/3 مال جو پیغمبر کو برا نے وصیت کے طور پر دیا تھا, ان کو انہی کے خاندان پہ اور ان کے اہل و عیال کے اوپر ہی پیغمبر اسلام نے خرچ کر دیا. تو بہرحال آپ نے دیکھا کہ اس روایت کی بنا پر اور دیگر جو اور روایتیں بھی ہیں, اس میں فقہا نے سب یہ فتویٰ دیا کہ میت کو قبر میں دانے کروٹ سے پہلو سے اس طرح سے لیٹانا چاہیے کہ اس کے جسم کے سامنے کے حصے قبلہ رخ ہو. خیر, تو اب یہی وجہ ہے کہ قبلہ رخ ہو کر سونا, قبلہ رخ ہو کر سونا کہ جسم کے سامنے کے حصے قبلہ رخ ہوں. میت کو تو اسی طور پر لٹانا چاہیے, لیکن باقاعدہ شیخ صدوق نے ایک بات جو خصال کے اندر ایک روایت لکھی ہے, وہ قبلہ رخ سونے کے متعلق اور وسائل الشیعہ کی بھی 6 جلد کے اندر ہے کہ مومن جو ہے وہ پشت کے بل سوتا ہے. ایک تو طریقہ یہی ہے کہ داہنی کروٹ سے سوئے, یہ بھی بالکل صحیح ہے, اور ایک یہ ہے کہ پشت کے بل سوئے, یعنی پشت کے بل کمر کے بل اگر سوئے کہ چہرہ اس کا آسمان کی طرف ہو. اور روایت میں اس طرح سے سونے کو پیغمبروں کی طرح سونے قرار دیا گیا ہے, یعنی کوئی شخص اگر اس طرح سوتا ہے تو گویا وہ پیغمبروں کے طریقے پر سو رہا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ اب اچھا سونے کے لحاظ سے قبلہ رخ ہونے کی کیا مراد ہے, اب اس میں فتاوے اس سلسلے میں علماء کے مختلف نظریات ہیں. آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی فرماتے ہیں کہ روایات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ سونے والے کو اس طرح سے سونا چاہیے کہ جس طریقے سے قبر کے اندر لیٹا جاتا ہے, یعنی جسم کے اگلے حصے اس کے قبلہ رخ ہوں, یعنی چہرہ, سینہ, پیٹ وغیرہ یہ قبلے کی طرف ہو, یعنی داہنی کروٹ سے سوئے اس طرح سے کہ یہ جسم کے حصے قبلہ رخ ہوں. یعنی یہ سب مستحبات والی چیزیں, ان میں واجبات والا مسئلہ نہیں. تو بہرحال سونے کے جو آداب اور طریقے بتائے گئے. تو آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کا یہ نظریہ ہے کہ جس طرح سے قبر میں لٹایا جاتا ہے اس طریقے سے سونا مستحب یا بہتر ہے. آیت اللہ سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ باقاعدہ ان سے آغا مرتضیٰ مہری جو ان کے خاص استفتہ سیکشن کے ہیڈ ہیں, ان سے بھی آغا سیستانی کا مسئلہ لکھ کے معلوم کیا گیا. تو انہوں نے بھی یہ بات بتائی کہ آغا سیستانی اس کے قائل ہیں کہ پاؤں کے تلوے قبلہ رخوں سوتے وقت, پاؤں کے تلوے, جب بھی مجھے اتنی تمہید بھی باندھنی پڑی کہ ایک دم سے لوگوں کو یہ مسئلہ باقاعدہ ہضم نہیں ہوتا ہے, پاؤں کے تلوے قبلہ رخوں. جس طریقے سے دیکھیے عام طور پر میت کو لٹایا جاتا ہے, جیسے غسل کے بعد, جیسے میں نے ابھی کہا کہ اور میت عمومی حالات میں بھی اگر میت کو رکھا جائے تو بہتر ہے کہ اسے قبلہ رخ ہونے کے معنی ہے کہ اس کے پاؤں کے تلوے قبلہ رخ ہوں. اور باقاعدہ ان کا یہ فتویٰ خزیر المدنی جو کہ مسائل شرعیہ بتاتے ہیں کربلا میں, انہوں نے بھی آیت اللہ سیستانی کے حوالے سے
ان کا فتویٰ جو ہے اپنے ایک درس کے اندر بھی بتایا جو کہ یوٹیوب کے اوپر بھی موجود ہے. تو آیت اللہ سیستانی اس کے قائل ہیں کہ اس طرح سے سونا چاہیے کہ آپ کے پاؤں کے تلوے قبلہ رخ ہو. اچھا، آیت اللہ حافظ بشیر نجفی وہ بھی اسی بات کے قائل ہیں. ان سے بھی جب یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں، اسی طرح سے سونا یعنی قبلے کی طرف ٹانگے کر کے سونا مستحب ہے، لیکن دنیا کی ایسی جگہوں پر ایسا کرنا کہ جہاں اس کو کعبے کی اہانت سمجھا جائے وہاں ایسا نہ کیا جائے. یعنی کوئی جگہ ایسی معاشرے کے اندر ہے جہاں اہانت سمجھے جا رہی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد الحرام اور خانہ یہ جو مسجد نبوی ہے وہاں پر بھی لوگ سو رہے ہوتے ہیں. اکثر لوگ اپنی بلڈنگوں میں واپس نہیں جا پاتے، سو رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر بھی وہ اپنی ٹانگوں کو اس طرح سے رکھتے ہیں کہ قبلے کی طرف نہ ہونے پائیں. تو عرفاً اگر کوئی اس طرح سے لیٹا بھی ہوتا ہے تو لوگ آ کے اس کی ٹانگیں ادھر ادھر کر دیتے ہیں. البتہ شرعی حکم نہیں ہے، لیکن کیونکہ لوگ بس اس کو اہانت سمجھتے ہیں بہت سی جگہوں پہ، تو وہاں کہتے ہیں کہ وہ فقط اس جگہ پر ایسا نہ کیا جائے کہ جہاں پر اس کو ایسا کرنا، اس طرح سے سونا اہانت سمجھا جائے. اچھا، یہی وجہ ہے کہ یہاں ایک مسئلہ بتا دوں میں کہ آیت اللہ حافظ بشیر، ویسے تو سارے مجتہدین اس بات کے قائل ہیں کہ سیدانی کے غیر سید سے شادی جائز ہے. دیکھیے ہم فتویٰ بیان کر رہے ہیں، مجھے پتا ہے کہ بڑا جذباتی مسئلہ ہے، اس پہ ہماری 3-3.5 گھنٹے کا ایک درس اس سے پہلے ہو بھی چکا ہے تفصیل کے ساتھ، اس میں سارے دلائل وغیرہ ذکر ہوئے تھے. آیت اللہ حافظ بشیر نجفی کا البتہ ایک فتویٰ یہ ہے کہ یہ ان کے فتوے باقاعدہ جو ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ عرب اور ایران میں غیر سید کا سید زادی سے نکاح کرنا توہین نہیں سمجھا جاتا، اور پاکستان کے اکثر علاقوں میں اور ہندوستان کے بھی بعض علاقوں میں غیر سید کا سید زادی سے نکاح بہت بڑی اہانت اور بے حرمتی سمجھا جاتا ہے، لہٰذا وہاں نکاح کرنا جائز نہیں. اور جن علاقوں میں نکاح کرنا بے حرمتی اور توہین نہ سمجھا جائے وہاں یہ نکاح ہو سکتا ہے. یعنی اصلاً نکاح کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ صرف ایک عرفیات کا ہے کہ وہاں پر لوگ اس کو بہت توہین سمجھ رہے ہیں. تو کیونکہ لوگ سمجھ رہے ہیں، اپنی غلط فہمی میں توہین سمجھ رہے ہیں. جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ اسلام نے تو بہت سی مقامات پر پاؤں کو تلووں کا قبلہ رخ کرنا واجب قرار دیا، بہت سی جگہوں پہ بہتر قرار دیا، مستحب قرار دیا، لیکن لوگ تو اس کو توہین سمجھتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ لوگ اکثر ان کا کوٹ کرتے ہیں کہ دیکھیے آیت اللہ حافظ بشیر نجفی نے تو سیدانی کا غیر سید سے نکاح ناجائز قرار دیا ہے. تو انہوں نے جو وجہ بتائی ہے وہ اس وجہ سے، بلکہ اور آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی سے بھی پوچھا گیا تھا کہ بھائی اگر کسی جگہوں پہ ایسی شادیاں ہوتی ہیں تو ہمارے علاقے اتنے سینسیٹیو ہیں اس معاملے میں کہ قتل و غارت گری تک نوبت آ جاتی، لوگ قتل کر دیتے ہیں، اتنا سینسیٹیو. انہوں نے کہا اگر اتنا ہی سینسیٹیو معاملہ ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر وہاں پر نکاح نہ کیا جائے والا. بس ایسا ہی مسئلہ ان کا بھی، اصلاً وہ اس نکاح کے قائل ہیں، جائز سمجھتے ہیں، لیکن یہ کہ کیونکہ ایسا ایٹماسفیئر ہو گیا ہے، لوگوں کی جہالت اس قدر زیادہ ہو گئی کہ شرعی مسائل کو انہوں نے اتنا سینسیٹائز کر دیا ہے کہ بہت حساسیت اس کے اندر پیدا کر دی ہے، اور معاملات کیونکہ بہت لڑائی جھگڑوں اور قتل و غارت گری طرح کا نوبت آ جاتی ہے تو لہٰذا احتیاط کیجئے. تو یہی والا مسئلہ اس قبلہ رخ سونے میں بھی ہے کہ اگر کہیں اہانت سمجھا جائے تو فرماتے ہیں کہ پھر ایسا نہ کیا جائے. اچھا، اسی طرح سے ہم سوچتے ہیں کہ بعض اوقات ہمارے اہل سنت بھائی جو ہیں ان کی یہاں بھی ان کے بھی فتاوے، ان کے فتاوے کی کاپیز ہیں آپ کے سامنے جو آ رہی ہیں، اس میں جواب یہی مفتیوں کی طرف سے آیا ہے کہ کعبے کی طرف ٹانگ وغیرہ کرنے میں کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے. جو کوئی اس کو حرام کہتا ہے اس کے ذمے ہے کہ وہ دلیل دے، کیونکہ یہ حرمت ایک حکم شرعی جو بغیر نص کے ثابت نہیں ہوتا. اور یہی فتویٰ شیخ ابن باز، شیخ صالح فوزان اور سعودیہ کی فتویٰ کمیٹی کا بھی ہے کہ ایسا کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں. کیونکہ عام طور پر ان کی طرف سے بھی اعتراض آتے ہیں نا کہ مثلا یہ بات مشہور ہو، ظاہر ہے انٹرنیٹ پہ بھی جائے گی، لوگ کہیں گے دیکھیے آیت اللہ سیستانی نے کیسا کس طرح کا فتویٰ دیا ہے، تو خود ان کے اپنے ہاں بھی یہ والا فتویٰ اس انداز کا موجود ہے. اور باقاعدہ دارالعلوم دیوبند کی جو دارالافتاء ہے وہاں سے بھی ہے کہ قبلے کی طرف پاؤں کرنا مکروہ قرار دیا، حرام انہوں نے بھی نہیں کہا ہے، بلکہ کہا ہے کہ سونے میں بھی قبلے کی طرف پیر نہیں کرنے چاہیے، یعنی بہتر ہے کہ نہ کیے جائیں، بستر کی سمت بدلی بھی جا سکتی ہے. یعنی بہرحال حرام کی حد تک معاملہ نہیں ہے، اگر ہے بھی تو صرف ایک مکروہ ہونے کی حد تک ہے. اور بہت سے تو اس طرح کی بھی کہ اس کی فتاوے میں ان کے کہ اس کی ممانعت کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، مگر عرف عام میں کیونکہ یہ معیوب سمجھا جاتا ہے لہٰذا بہتر یہی کہ جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے پاؤں قبلہ رخ نہ کیے جائیں. یعنی ان کے ہاں بھی یہ کوئی حرمت والا حکم نہیں ہے. تو بہرحال اب دیکھیے کہ عرفاً جو ہے
یہ صرف عرف کے لحاظ سے ایک مسئلہ اس کے اندر تھا، ورنہ اصلاً اس میں ہر شخص اپنے مجتہد کے لحاظ سے دیکھے. اور بہرحال ایک مستحب حکم کے طور پر زیادہ تر مجتہدین سے تو استفتاء کر کے پوچھا گیا. الگ سے انہوں نے اس بات کی اتنی اہمیت نہیں سمجھی کہ اس کو باقاعدہ توضیح مسائل یا کسی جگہ پہ جو لکھا جائے، لیکن استفتاء کر کے پوچھا گیا. تو بہرحال آیت اللہ سیستانی کا تو نظریہ کہ بہتر ہے کہ پاؤں کے تلوے قبلہ رخ ہوں سوتے وقت. آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی گئے کہ محتضر قبر میں جس طریقے سے لٹایا جاتا ہے اس طرح سے ہو. اور آیت اللہ سیستانی محتضر والے مسئلے کے قائل ہیں، یعنی جو حالت احتضار میں ہوتا ہے اس کے پاؤں کے تلوے بہتر ہے کہ قبلہ رخ ہوں. تو اگرچہ ابھی تھوڑا سا وقت 10 منٹ کا ہے، لیکن مجھے تیسرا موضوع بھی آج ایک شروع کرنا تھا، لیکن وہ خود آدھے پونے گھنٹے کا ہے اور بڑا اہم مسئلہ تھا، لیکن اب اتنا وقت نہیں رہا. بس 10 منٹ کا آپ کے پاس ایک ٹائم اس لحاظ سے ہو جائے گا، اور لیکن اس میں وہ چیز مکمل نہیں ہو سکے گی. تھوڑا سا آپ ریسٹ کر لیں. اس کے بعد 4 بجے مولانا عرفان AVD صاحب تشریف لائیں گے اور وہ کسی موضوع کے اوپر درس دیں گے. تو یہ 2 موضوعات آج ہوئے، اگرچہ 3 ہو جانے چاہیے تھے، لیکن بات سے بات نکلتی گئی تو طویل ہو گئی بات انشاءاللہ. تو یہ ہمارے ایک سیریز اس کا دماغ میں رکھیں کہ اس طرح کی ہم لوگ یہ چلا رہے ہیں اس میں، کہ اس میں لوگوں کے جو اعتراضات ہیں، دماغوں میں اٹھنے والے سوالات ہیں، اور وہ چیز ابھی پینڈنگ چلی آ رہی ہے. وہ اتنا بڑا موضوع ہے کہ 4 5 6 حدیثیں جو عورتوں کی مذمت کے لحاظ سے آئی ہیں، مجھے اس کو بھی پورا کرنا ہے. انشاءاللہ اگلی نشست میں ان کی سیریز کو بھی شروع کریں گے، تاکہ صحیح طور پر خواتین کو جن پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے معاشرے میں ان حدیثوں کے حوالے سے، اور ایک احساس کمتری سا پیدا ہوتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ اس کی وضاحت کر کے اسے دور کیا جائے گا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.